السلام علیکم. بیڈ بوائز بائی حرین فاطمہ. کس نمبر 17. برو آپ جھوٹ کیوں بول رہے ہیں؟ ہمیں پتہ ہے مہا کے کمرے میں آپ نہیں گئے تھے. برو آپ کو خود پر الزام لینے کی ضرورت نہیں ہے. ہمیں پتہ ہے آپ کسی اور کا کیا اپنے سر لے رہے ہیں، لیکن آپ کو یہ سب کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ہم اس تمام تر معاملے کی انویسٹیگیشن کروائیں گے. ساری سچائی خود بخود ہی سامنے آ جائے گی. ساحر سے کہاں برداشت ہو رہا تھا کہ اس کا بھائی سب کے سامنے یوں مجرم کہلائے، اس لیے بول پڑا. میں نے کہا نا، کوئی انویسٹیگیشن نہیں ہوگی. مہا کے کمرے میں ہی گیا تھا. جب میں نے کہا تھا میں ہی گیا ہوں تو تم لوگوں کو سمجھ کیوں نہیں آ رہا؟ اب اس کے آگے کوئی آرگومنٹ نہیں. ریحان نے انگلی کے اشارے سے دانش اور ساحر کو وارن کیا. کیا بگاڑا تھا میں نے تمہارا جو تم نے میرے ساتھ یہ سب کیا؟ اگر وقت پر میری آنکھ نہ کھلتی تو شاید تم چھی، مجھے تو بولنے میں بھی شرمندگی ہو رہی ہے، کہتے ساتھ ہی مہا سر ہاتھوں میں گرا کر پھوٹ پھوٹ کر رو دی. اس وقت مہا کے یہ آنسو کسی خوشی کا باعث بن رہے تھے تو کسی کے دل کی دنیا کو جلانے کا کام کر رہے تھے. مہا تمہیں رونے کی ضرورت نہیں ہے. چپ ہو جاؤ. تم جس نے یہ سب کیا ہے روئے گا تو وہ ہم ابھی ڈیڈ کو کال کر کے سب کچھ بتا دیں گے، وہی آ کر دیکھیں گے انہیں. دارم انکل کو تمہیں کچھ بھی بتانے کی ضرورت نہیں ہے. ملیحہ میں خود بتا دوں گا سب. ریحان نے جلدی سے آگے بڑھ کر ملیحہ کے ہاتھ سے موبائل لیا. اس دن تو بڑا جھوم جھوم کر ناچ رہی تھی ریحان کے ساتھ. تب کہاں گئی تھی اس کی پارسائی؟ پاس کھڑی ایک لڑکی نے قوت سے بولی. شٹ اپ. اب اگر تم نے میری بہن کو بارے میں بکواس کی تو میں تمہارا منہ توڑ ڈالوں گی. ملیحہ غراتے ہوئے بولی. اور ہاں، کس ڈانس کی بات کر رہی ہو تم؟ وہ ڈانس جسے کرنے کے لیے تم سب نے میری بہن کو کہا تھا. مانا کہ ڈانس کرنے کے لیے ہم لوگوں نے خود کہا تھا، مگر برف کھیلنے کے لیے تو نہیں کہا تھا نہ ہم سب نے. پاس کھڑی دوسری لڑکی تنزیہ مسکراتے ہوئے بولی. تمہیں بھی کھیلنا ہے برف تو آؤ ادھر، میں کھیلتا ہوں تمہارے ساتھ. دانش غصے سے اس لڑکی کی طرف بڑھا. وہ لڑکی ڈر کے مارے جلدی سے 2 قدم پیچھے ہوئی. ساحر نے جلدی سے آگے بڑھ کر دانش کو پکڑا، کہیں وہ غصے میں کچھ غلط ہی نہ کر جائے. شیم آن یو مسٹر ریحان، ہمیں تم سے یہ امید نہیں تھی. ہم تو تمہیں ایک بہت ہی اچھا لڑکا سمجھتے تھے. پاس کھڑے پروفیسر غصے سے بولے. سر ہمارا بھائی ابھی بھی اچھا ہی ہے. یہ تو وقت اور حالات ہی ایسے ہیں کہ ہمارا بھائی سب کی نظروں میں برا بن گیا ہے، اور وہ وقت بھی دور نہیں ہے جب ہم اپنے بھائی کی بے گناہی ثابت کر دیں گے. تم دونوں سے کسی نے کچھ پوچھا نہیں نا، تو چپ رہو تم دونوں. پروفیسر دونوں کو غصے سے گھور کر بولا. دیکھو ریحان، آج تمہاری وجہ سے ایک لڑکی کی عزت پر باتیں ہو رہی ہیں. پروفیسر نے ریحان کو مہا کی طرف متوجہ کروایا، جس نے رو رو کر اپنا حال برا کر لیا تھا. مہا کی ایسی حالت دیکھ کر ریحان اپنی نظریں چرا گیا. سر اگر مہا کی عزت پر میری وجہ سے باتیں ہو رہی ہیں تو میں ہی مہا کو اپنی عزت بناؤں گا. میں مہا سے نکاح کروں گا. ریحان نے وہاں کھڑے سب لوگوں کے سروں پر بم پھوڑا. برو اگر ریحان برو کو مہا سے شادی ہی کرنی تھی تو یہ سب کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ مجھے بتا دیا ہوتا، میں خود چلا جاتا رشتے کی بات کرنے. دانش کی بات سن کر ساحر نے اس کی کمر میں ایک دھمکا رسید کیا. سیریسلی یار دانش، تمہیں ایسا لگتا ہے برو نے یہ سب مہا سے شادی کرنے کے لیے کیا ہے؟ ساحر دانش کو گھور کر بولا. نہیں برو، میں تو ویسے ہی. دانش منہ ہی منہ میں بڑبڑایا. بات کچھ اور ہے. تم چپ چاپ کھڑے رہو. ابھی جو ہو رہا ہے ہونے دو، ہم بعد میں برو سے بات کریں گے. ساحر نے دانش کو چپ رہنے کا اشارہ کیا، جس سے وہ چپ چاپ کھڑا ہو گیا. ریحان کی بات سن کر وہ تینوں بھی شاکڈ تھیں. واہ مسٹر ریحان، واہ، کیا کہنے آپ کے.
مہنور کو سب سے پہلے ہوش آیا تو اس نے جلدی سے خود کو کمپوز کیا اور تالیاں بجاتے ہوئے بولنا شروع کیا۔ آپ کو کیا لگتا ہے جس نے ہماری بہن کی عزت کو خراب کرنے کی کوشش کی، ہم اس سے ہی اپنی بہن کی شادی کریں گے؟ نو اینڈ نیور مسٹر ریحان، مہنور اپنا غصہ ضبط کرتے ہوئے بولی۔ او ہیلو میڈم، تمیز سے، میرے برو سے بدتمیزی کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ابھی تک یہ ثابت نہیں ہوا کہ یہ سب میرے برو نے ہی کیا ہے، سو تمیز سے، ورنہ بدتمیزی کرنا ہمیں بھی آتی ہے۔ دانش بھی غصے سے مہنور کے پاس جا کر بولا، اور بدتمیزی کے علاوہ تم تینوں بھائی کر بھی کیا سکتے ہو؟ لیکن بتا دو اپنے بھائی کو، میری بہن ان سے کبھی بھی شادی نہیں کرے گی۔ چپ کرو تم دونوں، ریحان نے غصے سے دونوں کی طرف دیکھا۔ وہ کب سے ضبط کیے کھڑا تھا۔ کیوں چپ رہے میری بہن، بتاؤ، تم جو بھی کرو ٹھیک، جو بھی بولو ٹھیک، ہم کچھ کر لیں غلط۔ ماہا کو جب لگا چپ رہنے سے یا رونے سے کچھ نہیں ہونے والا، اسے خود کے لیے خود ہی آواز اٹھانی پڑے گی، تو بول اٹھی، میں نے کہا تو ہے میں غلط ہوں، اس لیے تم سے نکاح کرنے کے لیے تیار ہوں۔ ریحان تحمل کا مظاہرہ کرتے ہوئے بولا۔ ہمیں ریحان کی بات ٹھیک لگ رہی ہے۔ ماہا پاس کھڑے تمام پروفیسرز بول اٹھے، لیکن مجھے نہیں کرنا اس گھٹیا شخص سے نکاح۔ ماہا چلاتے ہوئے بولی، نکاح تو تمہیں کرنا ہی ہوگا، وہ بھی مجھ سے، اور آج ہی۔ میں نہیں چاہتا لوگ میری وجہ سے تم پر سوال اٹھائیں۔ لوگ کرتے رہیں بکواس، مجھے فرق نہیں پڑتا۔ ماہا اپنے چکراتے ہوئے سر کو پکڑ کر بولی۔ ماہا تم ریلیکس ہو جاؤ، ہم اس بارے میں بعد میں بات کریں گے۔ ریحان ماہا کی بگڑتی ہوئی حالت دیکھ کر بول پڑا۔ مہنور نے جلدی سے آگے بڑھ کر ماہا کو پانی پلایا۔ سر آپ لوگ نکاح کی تیاریاں کریں، ہمارا نکاح آج ہی ہوگا۔ ریحان پاس کھڑے پروفیسر کی طرف دیکھتے ہوئے بولا، لیکن آج ہی کیوں، ہم یہ سب واپس جا کر بھی کر سکتے ہیں۔ ابھی ماہا کے ڈیڈ بھی نہیں ہیں ادھر، ہم ان کی مرضی کے بغیر اتنا بڑا فیصلہ نہیں کر سکتے۔ سر پلیز آپ میری بات کو سمجھیں، سر آپ اس چال باز مرد کی باتوں میں نہیں آئیے گا۔ ماہا پروفیسر کو ڈھیلا پڑتے دیکھ بول اٹھی، سر پلیز آپ یہ نکاح ہونے دیں، ماہا کے لیے اس نکاح کا ہو جانا ہی ٹھیک ہے۔ ریحان نے پروفیسر کا ہاتھ تھاما اور اسے کچھ ایسا بتایا کہ وہ اس نکاح کے لیے ریڈی ہو گئے۔ ٹھیک ہے ریحان، تم ٹھیک کہہ رہے ہو، تمہارا اور ماہا کا نکاح آج ہی ہوگا۔ دارم صاحب سے میں بات کر لوں گا۔ پروفیسر صاحب نے اپنا آخری فیصلہ سنایا۔ لیکن میں یہ نکاح نہیں کروں گی، سن لے آپ بھی، اور آپ کا یہ منحوس اسٹوڈنٹ بھی۔ ماہا غصے سے کہتی مہنور اور ملیحہ کو لیتی اندر کی جانب چل دی۔ سر آپ بس نکاح ہوا کا انتظام کریں، ماہا سے میں بات کر لوں گا۔ کہتے ساتھ ہی ریحان بھی ساحر اور دانش کو اپنے ساتھ آنے کا اشارہ کر کے ان کے پیچھے چل دیا۔ تم دونوں یہیں کمرے میں رکو، میں بھی آیا۔ ساحر اور دانش نے کچھ کہنا چاہا، لیکن وہ ان کے سنے بغیر ہی واپس کمرے سے باہر چل دیا اور سیدھا ماہا کے کمرے میں گیا۔ ہمارا نکاح آج ہی ہوگا، تم جلدی سے اٹھ کر ریڈی ہو جاؤ۔ ماہا جو آنکھوں پر بازو رکھ کر لیٹی ہوئی تھی اور ملیحہ اور مہنور اس کے ارد گرد بیٹھی ہوئی تھیں، ریحان نے آواز سن کر آنکھوں سے بازو ہٹائے بغیر ہی لیٹی رہی۔ سنا نہیں تم نے میں نے کیا کہا ہے؟ ملیحہ مہنور اسے کہو جب بکواس کر کے تھک جائے تو میرے کمرے سے دفع ہو جائے، میں اس سے بات کرنا بھی اپنی توہین سمجھتی ہوں۔ ماہا ویسے ہی لیٹتے ہوئے بولی، میں نے کہا جلدی سے اٹھو اور نکاح کی تیاری کرو۔ جب ماہا پر ریحان کی باتوں کا کوئی اثر نہیں ہوا تو اس نے آگے بڑھ کر ماہا کو بیڈ سے کھینچ کر نیچے اتارا۔ آہ گھٹیا انسان، چھوڑو مجھے، وہ ریحان سے اپنا بازو چھڑواتے ہوئے بولی۔ میں نے تمہیں جب ایک دفعہ کہہ دیا ہے مجھے تم سے نکاح نہیں کرنا تو تمہیں سمجھ کیوں نہیں آ رہا؟ ملیحہ مہنور بیٹا شاباش، 2 منٹ کے لیے باہر جاؤ، مجھے تمہاری آپی سے بات کرنی ہے۔ ریحان نے ملیحہ اور مہنور کی طرف دیکھتے انہیں باہر جانے کا بولا، جو غصے سے کھڑی اسے ہی گھور رہی تھیں۔ وہ دونوں یہاں سے کہیں پر بھی نہیں جائیں گی، سنا تم نے؟ یہ ہمارا کمرہ ہے، اس لیے یہاں سے باہر تم جاؤ گے، اب دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ ماہا غصے سے کہتے ساتھ ہی پلٹنے والی تھی کہ ریحان نے اسے جلدی سے اپنے بازوؤں میں اٹھا لیا اور لے کر کمرے سے باہر نکل گیا۔ خبردار جو تم دونوں میرے پیچھے آئیں تو ورنہ میں تمہاری بہن کو چھت سے نیچے پھینک دوں گا۔
ریحان ان دونوں کو وارننگ دیتا مہا کو لے کر اپنے روم میں چلا گیا۔ وہ جانتا تھا کہ یہ تینوں بہنیں بہت ضدی ہیں، اس کی بات نہیں ماننے والی، اس لیے دھمکی دینا ضروری سمجھا، اور ہوا بھی یہی۔ ان دونوں پر ریحان کی دھمکی کا کافی اثر ہوا تھا، اس لیے چپ چاپ اپنے کمرے میں کھڑی رہیں۔ یہ کیا کر رہے ہو گھٹیا انسان، مجھے نیچے اتارو، مہا اس کی کمر پر مکے برساتے ہوئے بولی۔ مجھ پر تمہارے مکوں کا کوئی اثر نہیں ہو رہا، اس لیے تم اپنے ان نازک ہاتھوں کا نہ ہی تھکاؤ تو اچھا۔ ساحر اور دانش منہ کھولے ساری کارروائی دیکھ رہے تھے۔ اپنے منہ بند کرو تم دونوں اور نکلو کمرے سے باہر۔ ریحان کی بات سن کر ان دونوں کے منہ اور زیادہ کھل گئے۔ سنائی نہیں دیا تم دونوں کو؟ اب کی بار ریحان تھوڑے غصے سے بولا۔ برو، آپ اسے کڈنیپ کر کے کیوں لائے ہیں؟ کڈنیپ کرنا ہی تھا تو کہیں اور لے کر جاتے، یہاں کیوں لے کر آئے ہیں؟ دانش کو جو اس وقت سمجھ میں آیا بول اٹھا۔ شٹ اپ، میں نے مہا کو کوئی کڈنیپ نہیں کرنا، ضروری بات کرنی تھی، اس لیے یہاں لے کر آیا ہوں۔ اب تم چپ چاپ یہاں سے نکلتے بنو۔ ریحان کی بات سن کر وہ دونوں باہر کی جانب چل دیے۔ مہا بھی ان کے ساتھ ہی باہر جانے کو لگی تو ریحان نے اسے بازو سے پکڑ کر واپس کھینچا۔ اب اگر تم یہاں سے ہلی تو میں تمہاری ٹانگیں توڑ دوں گا۔ اب بتاؤ مجھ سے نکاح کرنا ہے یا نہیں؟ ریحان نے پینٹ کی پاکٹس میں ہاتھ ڈالتے ہوئے اس سے پوچھا۔ نہیں نہیں نہیں، مہا چلاتے ہوئے بولی۔ ٹھیک ہے، تم ایک دفعہ یہ ویڈیو دیکھ لو، پھر ہی آرام سکون سے اپنا فیصلہ سنانا۔ ریحان اس کے ہاتھ میں موبائل پکڑ کر خود جا کر بیڈ پر بیٹھ گیا۔ مہا جیسے جیسے ویڈیو دیکھتی جا رہی تھی اس کے چہرے کا رنگ اڑتا جا رہا تھا۔ موبائل مہا کے ہاتھ سے چھوٹ کر نیچے گرتا چلا گیا اور اس نے منہ پر ہاتھ رکھ کر بے یقینی کی کیفیت میں ریحان کی طرف دیکھا، جیسے یہ سب جھوٹ ہو۔ وہ کبھی سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ ریحان اس کے یہ سب کر سکتا ہے۔ آنسو تواتر سے اس کی آنکھوں سے بہتے چلے جا رہے تھے۔ اب تم سوچ سمجھ کر فیصلہ کرو، مجھ سے نکاح کرنا ہے یا نہیں؟ میں باہر تمہارا ویٹ کر رہا ہوں، کہتے ہی ریحان اٹھ کر باہر کی جانب چل دیا۔ مہا کے لیے اپنے پیروں پر کھڑے رہنا محال ہوا تو وہ زمین پر بیٹھتی چلی گئی۔